نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج دورہ قرآن 2026 سلیکٹو آیات کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ 11واں پارہ، اس میں سے چند آیات آپ کے لیے سلیکٹ کی ہیں، ان کی تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے۔ اپنے آج کے ٹاپکس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جی، توکل، السابقون الاولون، سبقت کرنے والے جو سب سے پہلے تھے۔ آیت مبارکہ کے مطابق وہ کون کون لوگ تھے اور ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں جانیں گے۔ تو کسی بھی نیک کام میں سبقت کرنا، پہل کرنا، یہ اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر قرآن مجید کے بارے میں دل چاہتا ہے کہ ویسے تو جو بھی آیات ہیں قرآن مجید کی ہی ہیں، مگر قرآن مجید سے، قرآن مجید کے بارے میں جب بات کی جائے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی جانیں گے۔ آج کچھ قرآن مجید کے بارے میں باتیں ہوں گی، مقصد وہی، نیت وہی کہ ہم سب قرآن مجید سے جڑ جائیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم 2026 کے رمضان میں داخل ہو چکے ہیں۔ جتنی بھی دعائیں کریں، جتنا ہو سکے، میں تو کہتی ہوں کہ جتنی بھی دعائیں کریں کم ہے، مگر نیت کیجئے، کوشش کیجئے دعاؤں کی کثرت کرنے کی، خوب دعائیں، جو دل میں ہے اپنے رب سے مانگیے، جو دل چاہتا ہے، جو پریشانی ہے، جو فکر ہے، جو غم ہے، جو الجھن ہے، ماضی پریشان کرتا ہے، مستقبل ڈراتا ہے، خوف زدہ کرتا ہے، دل کی باتیں کیجئے، جو بھی کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کھل کر باتیں کیجئے، اتنی دعائیں مانگیے کہ آپ کو پھر دعائیں مانگنے کی عادت ہی ہو جائے، اور اس سے پیاری عادت کیا ہوگی۔ باقی یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں نا، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی برائیاں نہیں کرتے، اور پھر شروع میں ایسا نہیں ہوگا۔ شروع میں ظاہر ہے جس سے تکلیف پہنچتی ہے انسان، دکھ درد سب اللہ تعالیٰ سے آپ شیئر کرنا شروع کیجئے، جو آپ کا دل چاہتا ہے، بجائے کہ ایک انسان کی دوسرے انسان سے آپ بات کریں۔ اس میں بھی منع نہیں ہے، اگر کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، کوئی ظلم ہوا ہے، تو اس کے بارے میں کسی سے بات کرنا یہ غیبت میں نہیں آتا ہے۔ مگر جیسے کہ ہمارے ہاں وہ کیا کہتے ہیں کہ جہاں بھی دو برتن، کچھ برتن اکٹھے ہوں گے تو وہ پھر آواز تو دیں گے، تو جہاں بھی کچھ انسان اکٹھے ہوتے ہیں تو تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ نوک جھونک، لڑائی جھگڑا کسی نہ کسی حد تک یہ ہوتا ہے، یہ ضرور ہوتا ہے، یہ اپنوں میں بھی ہوتا ہے، یہ والدین اور اولاد کے بیچ میں بھی ہو جاتا ہے، دوستوں کے بیچ میں بھی ہو جاتا ہے، اور میاں بیوی کے بیچ میں تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ آپ جب سٹارٹ کریں اللہ تعالیٰ سے، آپ کا یہ جب کنیکشن سٹارٹ ہو، بالکل جو دل میں ہے بات کیجیے۔ کسی سے تکلیف پہنچی ہے بتائیے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو سننا بہت اچھا لگتا ہے آپ سے،
کہ آپ ساری دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو سنا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہی ہیں. اور ایسی ہستی ہے، ایک وقت میں ساری مخلوقات کا تو ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کتنی ہے. چلے صرف انسانوں کی بات کر لیتے ہیں. اگر ایک وقت میں لاکھوں کروڑوں انسان بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اپنی حاجات بیان کرتے ہیں، مشکلات بیان کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، وہ ہر ایک کو اتنا ہی اویلیبل ہوتا ہے. کتنا؟ ایک تو سب کو اویلیبل ہوتا ہے، دوسرا جتنا آپ اس کو وقت دے رہی ہیں، جتنا آپ اخلاص سے پکار رہی ہیں، اتنا آپ کو اویلیبل ہے. اس سے بڑھ کر، بلکہ ہماری سوچ سے بڑھ کر. تو وہ کہتے ہیں نا، ہم ایک قدم اس کی طرف بڑھتے ہیں، وہ 10 قدم. ہم چل کر جاتے ہیں، وہ دوڑ کر آتا ہے. تو وہ تو تیار بیٹھا ہوتا ہے، وہ تو اس انتظار میں ہوتا ہے میرا بندہ کب مجھے پکارتا ہے، کب پلٹ کر آتا ہے، اس دنیا سے بے رغبتی کرتا ہے، اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو کر میری طرف لوٹ کر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو خوشی ہوتی ہے نا، وہ کسی بندے کے توبہ کرنے کی ہوتی ہے، جب وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آتا ہے، لوٹ کر آتا ہے، رجوع کرتا ہے. اور اس کی مثال اتنی پیاری ہے، ایک لمبی حدیث ہے، مختصر بتا دیتی ہوں، مفہوم بتا دیتی ہوں. جیسے کسی شخص کا اونٹ صحرا میں کھو جائے، اس کا کھانے پینے زندگی کا سب سامان اسی پر تھا، اور وہ اس کی تلاش میں تھک ہار کر ایک جگہ پر بیٹھ گیا ہے، مایوس ہو چکا ہے، اب نہیں ملے گا. یہ تو خیر انسانوں کی مثال ہے. اچانک سے وہ اونٹ آ جائے، کتنی خوشی ہوگی اس انسان کو. اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے جب اس کا بندہ اس کی طرف لوٹ کر آتا ہے. تو دعائیں مانگنی ہے، جو دل چاہتا ہے، سب کی باتیں کرے. مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے، بتائیں اللہ تعالیٰ میں کیا کروں، میری مدد کریں، مجھے گائیڈ کریں. یہ مشکل پیش آ گئی ہے، یہ مسئلہ آ گیا ہے، یہ چیز ختم ہو گئی ہے، یہ چیز چاہیے، یہ ہو گیا ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، یہ پرابلم ہو گئی ہے، یہ میرا پچھتاوا ہے، یہ غلطی ہو گئی ہے، یہ گناہ ہو گیا ہے. تو مانگیے، دل بھر کے باتیں کیجیے. جب آپ کو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کی عادت ہو جائے گی، آپ کا کسی انسان سے دل کی بات کرنے کا دل ہی نہیں چاہے گا. آپ سے ممکن ہی نہیں ہوگا کہ آپ کسی انسان کو ڈھونڈیں، اس سے وقت لیں اور کہیں کہ جی میری بات سنو اور مجھے مشورہ دو. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں گے نا، تو آپ صرف اللہ تعالیٰ کی باتیں کریں گے، یا اپنی کریں گے، آپ کسی انسان کی نہیں کریں گے. اس نے تکلیف بھی پہنچائی، آپ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے اس کی برائی نہیں کریں گے. آپ کو اس کنیکشن یہ اتنا پیارا ہو جائے گا جو انسان اور اللہ کے درمیان میں ہوتا ہے، اللہ اور اس کے بندے کے درمیان میں، کہ آپ ان لمحات میں کسی تیسرے کو آنے ہی نہیں دیں گے. آپ اپنی باتیں کریں گے، اللہ کی باتیں کریں گے، اللہ کی تعریفیں کریں گے، کبھی شکر گزاری کریں گے، کبھی پرابلم بھی شیئر کریں گے. لیکن یہ غیبتیں کرنا، برائیاں کرنا، پیچھے رہ جائے گا سب. اور خیر اللہ کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ غیبت نہیں ہوتی، لیکن یہ چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. تو شروع کریں، پہلا قدم بڑھائیں، پھر دیکھیے کیسا تجربہ ہوتا ہے. تو جی انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید کے بارے میں بھی کچھ آج باتیں کریں گے. شروع کرتے ہیں اپنے. ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی ٹاپک میں اس پہ زیادہ بات کر جاتی ہوں، بعض کسی ٹاپک کو کم وقت ملتا ہے. باقی ہاں، یہ جو ٹاپکس ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے بھی ہیں جو ہمارا کورس چل رہا ہے، 30 دن 30 ٹاسک قرآن مجید اور رمضان کے حوالے سے. اس میں بھی تقریباً یہ ٹاپکس 15 منٹ تک کی ریکارڈنگ میں ہم کور کرتے ہیں، آیت مبارکہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں. پھر اپنا جائزہ لینا ہوتا ہے، سیکھنے کی باتیں. تو جتنا ہو سکتا ہے مختصر اور آسان طریقے سے. تو اگر یہاں سے کچھ کمی رہ جاتی ہے تو وہ کورس ضرور اٹینڈ کریں. صرف سن لیں یا صرف سلائیڈ ہی دیکھ لیا کیجیے. قرآن مجید کے ساتھ گزارا ہوا وقت ضائع نہیں ہوتا. اچھا جی، شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کے لیے سورۃ توبہ آیت نمبر 100. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا ترجمہ میں آپ سے بس آپ آیت مبارکہ ابھی تو آسان طریقے سے ہی بس میں پڑھ دیتی ہوں. جب کبھی پڑھیں گے پراپر قرآن مجید انشاءاللہ تعالی، تو یہ میری بالکل ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے اسٹوڈنٹ سے کہ جو آپ کی نظریں ہیں وہ قرآن مجید کے ٹیکسٹ پر ہوں، اسکرین پر ہوں. اگر آپ اس پر دیکھ رہے ہیں، ویسے تو مصحف بھی رکھ کر آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کی پوری توجہ میری آواز پر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذین اتبعوهم بإحسان. جی، سبقت کرنے والے نیکیوں میں، یہاں پہ کیا مراد ہے ابھی دیکھتے ہیں. اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے سب سے پہلے لوگ. اب ان سے کون کون سے مراد ہے میں ابھی آپ سے شیئر کر دیتی ہوں مختصر. اور وہ لوگ بھی جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے. احسان انشاءاللہ تعالیٰ اس لفظ پہ بھی بات ہوگی، آج نہیں پھر کسی دن، اور یہ ٹاپک بھی سلیکٹ کریں گے. تو یہ بہت خوبصورت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی مرتبہ فرماتے ہیں کہ وہ محسنین سے محبت کرتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اب اس میں اگر اسلام لانے والوں کی بات کی جائے تو سب سے پہلے مہاجرین، پھر انصار، انصار مدینہ، اور پھر قیامت تک کے وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے ان لوگوں کو فالو کیا احسان کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ. کسی کام کو بہترین طریقے سے کرنا احسان کہلاتا ہے. اچھا، احسان کی ایک حدیث جبریل ہے، بڑی مشہور ہے. اس میں احسان تو یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرنا گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو ایٹ لیسٹ یہ ذہن میں رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور عبادت میں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے، کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا. پھر اس میں بندوں کے ساتھ احسان یہ ہے کہ کسی بھی کام کو بہترین طریقے سے کرنا، اور پھر یہ بھی ہے کہ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا. پھر یہ بھی ہے کہ کسی نے تجھے محروم رکھا ہے، آپ اسے دے رہے ہیں، یہ بھی احسان میں ہے. احسان صرف اردو والا نہیں ہے، عربی کا احسان اس سے کہیں بڑھ کر ہے. پھر یہ بھی ہے اس میں کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اس کے بھی درجے ہیں. تو اب یہاں پہ تین طرح کے لوگوں کی بات ہے. میں ابھی سلائڈ شیئر کرتی ہوں، پہلے آگے دیکھ لیتے ہیں. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا. کیا بات ہے ان لوگوں کی، خاص طور پہ صحابہ کی بات، اور بعد میں بھی جو لوگ بعض مفسرین کے نزدیک قیامت تک جو پراپر اسلام کو اس طرح فالو کریں گے قرآن اور سنت کے مطابق. اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور ادو ان، اور وہ اس سے راضی ہو گئے. اور چاہیے کیا؟ الٹیمیٹ یہی تو گول ہے. کیا گول ہوتا ہے ایک مومن کا؟ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اور یہاں پہ دونوں راضی ہیں. راضی کا مطلب جنت کا حصول. اور کیا چاہیے؟ نادان ہیں وہ لوگ جو صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. مجھے بہت حیرت ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے جب بھی کوئی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کی عقل پر، مجھے اس کی نادانی پر حیرت ہوتی ہے کہ جن کی تعریف قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی، جن کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. راضی ہونے کا مطلب ہے کہ وہ جنتی ہیں. اب آپ چیخیں گے، چلائیں گے، اپنا سر پیٹیں گے، سینہ پیٹیں گے، کیا ملے گا آپ کو؟ لا حاصل. الٹا آپ غلطی کر رہے ہیں، ایک ناپسندیدہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں، صحابہ بھی انسان تھے. اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اور ان کا معاملہ ہے. اب آپ جا کر کسی سے کیا بدلہ لے سکتے ہیں؟ ہم کتنے نادان ہیں. ہم ان سے بغض رکھتے ہیں، اپنی نسلوں میں وہ بغض شفٹ کرتے ہیں، ٹرانسفر کرتے ہیں. خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں، اپنی نسلوں میں بھی کیا چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. جس نے جو غلطی کی ہے وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. کیا آپ جا کر ماضی میں جا کر کسی سے بدلہ لے سکتے ہیں؟ اور بدلہ لینا بھی کیوں؟ میں پھر کہوں گی، اگر کسی سے کوئی غلطی خطا ہوئی ہے وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. میری اور آپ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ مجھے یہ لفظ استعمال کرنے دیجئے کہ ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ صحابہ پہ انگلی اٹھائیں. اپنے کام سے کام رکھیں. اپنا کام سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کیجئے. ہم میں سے دین کا علم ہے نہیں، نہ قرآن مجید زندگی میں ایک بار پڑھا ہے، نہ یہ پتا ہے کہ یہ قرآن مجید میں یہ بات ہے بھی کہ نہیں. کسی بھی بات کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ قرآن میں ہے، کسی بھی بات کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ حدیث ہے. اتنی نا واقفیت، نہ دین کا علم ہے، نہ قرآن کا، نہ حدیث کا، اور چلے ہیں صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے. کچھ بھی نہیں ہمیں علم، اور صرف یہ وقت کا ضیاع. اور یہ دیکھیں، اگر بعض لوگ
کوئی مسلک اگر یہ کہتا ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، پہلے تو اہل بیت میں بتا دوں کہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج شامل ہیں، اس کے بعد ان کی فیملی، جس میں بالکل ان کی بیٹیاں، یہ سب شامل ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے صاحبزادے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، سب شامل ہیں اس میں، سب ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہمیں ان سے محبت ہونی چاہیے، یہ لازمی ہے۔ مگر کیا ہماری محبت اہل بیت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فیملی ہے، ان کی ازواج یا ان کے صحابہ، وہ ان سے زیادہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں؟ ہم کتنے نادان ہیں! کبھی تھوڑا اپنا جائزہ تو لیں۔ بس ایک بات آباء و اجداد سے جو چلی آ رہی ہے اسی پر سر پیٹتے رہتے ہیں۔ خود علم حاصل کیجئے قرآن کا، حدیث کا، لبرل ہو کر، اور جب آپ لبرل ہو کر علم حاصل کریں گے نا، تو ہم سب کو یہ پتا چلے گا کہ ہم جتنے بھی لوگ جس جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہیں، وہ سب پورے غلط بھی نہیں ہیں۔ ہم کسی مسلک کو غلط کہتے ہیں نا، تو وہ 100% غلط نہیں ہے، اس کی بہت ساری باتیں صحیح ہیں اس مسلک سے جسے آپ فالو کر رہے ہیں۔ تو 100% کوئی مسلک بھی ٹھیک نہیں ہوتا اور 100% کوئی بھی غلط نہیں ہوتا۔ کیسے پتا چلے گا؟ علم سے، قرآن اور حدیث کے علم سے حاصل کیجئے، آپ کو انشاءاللہ تعالی، اور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو حق اور باطل کو باطل دکھا دے، اور وقت نہ ضائع کیجئے ان فضول باتوں پر۔ علم حاصل کرنے میں وقت لگائیں، اور جو علم آیا ہے، جو اصل مقصد ہے اس امت کا، یہ دوسروں تک پہنچانا، اس کا کام شروع کیجئے، دعوت کا، بجائے کہ وہ لوگوں کی غلطیوں پر بیٹھے آج خود بھی سر پیٹ رہے ہیں اور اپنی نسلوں کو بھی بتا رہے ہیں، اور بغض رکھتے ہوئے زندگی گزار دی۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ جو کسی کے بغض میں گزر گئی؟ اسلام تو کہتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بغض نہ رکھے، کہاں یہ کہ ہم صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہوئے زندگی گزار دیتے ہیں؟ افسوس نہیں ہوتا؟ ایسا نہ کیجیے۔ آپ میں سے کوئی بھی کسی بھی مسلک کا ہے، مجھے سن رہا ہو، میں آپ سے یہ کہوں گی کہ علم حاصل کیجیے، اپنی زندگیاں ضائع نہ جانے دیجیے۔ زندگی کا مقصد چند لوگوں کے بغض سے بہت بڑا ہے۔ اللہ کی محبت ہے ہمارا مقصد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اور کسی بھی پیغمبر یا صحابی سے اتنی محبت نہیں کرنی کہ رسول اللہ کی محبت سے اوپر چلی جائے۔ پہچانیے تو صحیح، کیسے پتا چلے گا؟ علم سے پتا چلے گا۔ زندگی میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہونے چاہیے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے چاہیے، باقی سب اس کے بعد۔ محبت کیجئے، یہ جو صحابہ کرام ہیں سب اس لائق ہیں کہ ان سے محبت کی جائے۔ جب میں آج کی نسل کو، آج کے لوگوں کو، یہ ایکٹرز، ایکٹریسز، یہ جو اسپورٹس مین ہیں یا جو سیاستدان ہیں، جب میں ان کی محبت میں مبتلا دیکھتی ہوں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ محبت کرنی ہے، چلیں، اللہ اور رسول کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں۔ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں انسانوں سے تو صحابہ کرام سے کیجیے۔ آج میں نے کچھ آیات آپ کے لیے اسی لیے سلیکٹ کی ہیں، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر صرف یاد دہانی کے لیے، ورنہ میں 1 گھنٹے میں کیسے بیان کر سکتی ہوں؟ میں نہیں بیان کر سکتی۔ اور صحابہ کرام کا ذکر آج ہوگا صرف یاد دہانی کے لیے کہ آپ نے خود بھی ان کو ایک بار پڑھیں، سب کو پڑھیں، کوئی مسلک کسی سے بغض نہ رکھے، سب سے محبت کرتے ہم لوگ۔ محبت اگر اہل بیت کی محبت کا ہے تو ہم ان سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ تو یہ مسلک میں نا اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کریں۔ کوئی اہل حدیث ہے تو حدیث سے محبت کرنی ہے، سنت سے محبت کرنی ہے، اہل بیت سے محبت کرنی ہے، سب سے محبت کرنی ہے۔ کسی ایک سے محبت اور باقیوں سے بغض، یہ کیسی زندگی ہے؟ اور جب کسی کے دل میں قرآن مجید اترتا ہے نا، وہ فرقوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ لاکھ یہ فرقے والے، یہ مسلک والے چیختے رہیں گے کہ جی مسلک کو فالو کیے بغیر آپ ہدایت نہیں پا سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں فرقے سے تو منع کیا گیا ہے، آپ قرآن مجید کھولیں تو آپ کو پتا چلے۔ تو دعا کیجئے، کوشش کیجئے، ایک بار خود پڑھیں، چھوڑ دیں کہ آپ کا مسلک کیا، آپ کے گھر والے کس مسلک پر ہیں۔ ابھی آپ نے فتویٰ بھی نہیں دینا، فتویٰ تو کبھی بھی نہیں دینا، لیکن آپ نے ایک بار زندگی میں نیت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، قرآن مجید خود پڑھنا ہے۔
آئیے جو شروع کرتے ہیں. یہ میں نے آیت اس لیے سلیکٹ کی ہے، اس میں میں صحابہ کرام کی عظمت اور شان بیان کرنا چاہتی ہوں. بیان کیا کرنی ہے؟ توجہ دلانی ہے. اس کے بعد اور بھی آیات ہیں، مختصر دیکھتے ہیں. تو آگے کیا تھا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. تو پہلے میں نے کیا بتایا، میں شروع سے دوبارہ بتا دیتی ہوں. اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے سب سے پہلے لوگ، اور وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور اس نے یعنی اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ہمیشہ. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. ذالک الفوز العظیم. فوز اصل کامیابی ہوتی ہے. اب یہ جو تین لوگ ہیں، میں ان کو پہلے تو آپ ان کا ترجمہ ایک بار اپنے طور پہ دیکھ لیجئے. اب میں ان کی سلائیڈ آپ کے سامنے رکھوں گی. میں تھوڑا سا ایسے ایک انفارمیشن آپ سے شیئر کر دیتی ہوں کہ ان میں کون کون سے لوگ مراد ہیں. آپ کی دلچسپی کے لیے تھوڑا سا اسٹڈی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بات ہو جانی چاہیے. یہ تین گروہ ہیں اس آیت میں. اب جو پہلا گروہ ہے، اس کے بارے میں مختلف مفسرین کی مختلف رائے ہے، لیکن میں آخر میں آپ کو پتہ کیا بتانے والی ہوں؟ کہ سارے صحابہ اس میں آ جاتے ہیں، اور قیامت تک کے وہ تمام لوگ جو قرآن اور سنت کو صحیح فالو کرتے ہیں. صحابہ یعنی کہ پہلے قرآن سنت اور پھر صحابہ کو فالو کرتا، کہ صحابہ اسی پر تھے جو قرآن اور سنت تھا. تو السابقون الاولون میں اگر مہاجرین، انصار اور قیامت تک کے بعد کے مسلمان، جو پراپر مسلمان، صحیح مسلمان. اب مہاجرین میں بعض مفسرین کے نزدیک سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، ان کی لسٹ بھی ہے، نام بھی ہے، میں اب اس تفصیل میں نہیں جاؤں گی، یہ جب پڑھیں گے تب بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. پھر جنگ بدر میں شرکت کرنے والے، بعض کے نزدیک دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے والے، پہلے اس قبلہ کی طرف، پھر جب مدینہ گئے تھے تو 17 ماہ کے لیے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی. اچھا. پھر بعض کے نزدیک صلح حدیبیہ میں حصہ لینے والے، اور وہاں جو بیعت رضوان ہوئی تھی وہاں تک جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ اس میں آتے ہیں. بعض نے کہا فتح مکہ سے پہلے پہلے تک کے مسلمان، ان کا درجہ زیادہ ہے، یہ سب السابقون الاولون میں آتے ہیں. تو کسی نہ کسی طرح سارے صحابہ. انصار میں پہلی بیعت عقبہ، یہ اگر آپ نے سیرہ کا مطالعہ کیا تو آپ کو اندازہ ہوگا، جس میں پہلی بار 6 لوگ گئے تھے، نیکسٹ ٹائم 12 لوگ. بعض کے نزدیک وہ جو 12 والی تھی وہ پہلی تھی، اور پھر جو 75 والے تھے وہ دوسری تھی. تو یہ سیرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیں گے. اور بعض کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کر کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کچھ بہت پیارے سے صحابہ کو بھیجا تھا مدینہ. تو ان میں جیسے حضرت مصعب بن عمیر بھی تھے، تو انہوں نے جا کر جو پہلے دعوت کا کام کیا، اور آپ کے آنے سے پہلے، حضور کے آنے سے پہلے جو لوگ اسلام قبول کر چکے تھے تو انصار میں وہ ہیں. تو پہلے میں نے جتنے بتائے مہاجرین کے، پھر میں نے یہ جو بیعت کی بات کی ہے، بیعت عقبہ جو مدینہ سے مکہ یہ حج کے موقع پہ گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں، بیعت کی ہے، پہلی والے، بعض کے مراد دوسری والے، بعض کے سے اس السابقون الاولون میں انصار سے مراد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پہلے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور بعض کے نزدیک پھر وہی کہ آپ آ بھی گئے مدینہ میں مگر فتح مکہ سے پہلے پہلے جن لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا. تیسرا گروہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سابقین مہاجرین اور انصار کے بعد ایمان لا کر ہجرت یا نصرت کا شرف حاصل کیا اور ان کو فالو کیا، اسلام اور سنت، قرآن اور سنت کو ان کی طرح فالو کیا. تو السابقون الاولون میں 3 گروہ ہیں، پہلا گروہ مہاجرین، دوسرا انصار، تیسرا ان کے بعد والے لوگ جنہوں نے ان کی طرح فالو کیا قیامت تک. اب مہاجرین میں مختلف رائے میں نے بتا دی، لیکن سارے صحابہ. انصار میں بھی میں نے مختلف رائے بتا دی، مگر سارے صحابہ. اور یہ آپ کے سامنے تو یہ صحابہ کی شان ہے. اور ابھی جو میں نے آپ کے سامنے یہ آیت رکھی اس کا ترجمہ پھر سن لیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. سب کچھ تو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. اب آپ دیکھیں کوئی انسان وقت ہی ضائع کرے گا ان لوگوں پر لمبی لمبی ڈسکشن کرتے ہوئے، ان کو جھوٹا غلط ثابت کرتے ہوئے. اپنا پتہ نہیں ہے ہمیں، ہمیں یقین کریں یہ نہیں پتا شام آج دیکھنی بھی ہے کہ نہیں، کل دیکھنا بھی ہے کہ نہیں، اپنا پتہ نہیں کیا بنے گا، مرتے ہوئے پتہ نہیں کیا ہوگا،
कब्र में पता नहीं क्या होगा, और क़यामत के रोज हिसाब कर में पता नहीं क्या मामला होगा, जन्नत में किस तरह जाएंगे, सीधे जाएंगे कि खुदा ना खास्ता दोजख से होते हुए जाएंगे, कुछ पता नहीं है अपना। देखिए, सहाबा पे उंगलियां उठा लो, इन पे बातें कर लो, जिंदगियां जाया कर दो इन पर, कुछ नहीं मिलेगा। मैं ये आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ कि जो अक्लमंद होता है ना, वो कुरान मजीद पर फोकस करता है, सुन्नत पर, हदीस पर फोकस करता है। वो किसी की गलती अगर हुई भी है किसी से, तो उसको बैठ कर लेकर बैठा नहीं रहता है। वो अपनी गलतियों का मुहासबा करता है कि मैं कहाँ कहाँ गलत हूँ। ये तो फिर भी इनके बारे में तो खुशखबरी कुरान मजीद में आ गई है, ये तो फिर भी सब जन्नत में चले जाएंगे, मेरा और आपका क्या बनेगा? जो इनका बुग्ज रख के दिल में बैठे रहते हैं, ये जो इन पर डिस्कशन करते रहते हैं, वक्त जाया करते रहते हैं। वक्त ना जाया कीजिए। रमजान का महीना शुरू हो गया, अल्लाह ताला से खूब दुआएं कीजिए कि या अल्लाह वक्त में बरकत दे, रमजान में भी बेहतरीन इबादत करने की तौफीक दे जो आपको पसंद आ जाए, और इसके बाद सारा साल भी हमारा वक्त अल्लाह ताला जाया ना होने दे, ना गैर जरूरी बातों में, ना इवन जब आप इल्म हासिल करने निकले तो भी अल्लाह से दुआ करें। बड़ी खूबसूरत दुआएं हैं, हिफ्स भी करवाई जाती हैं, आप अपने लफ्जों में भी याद कर सकते हैं। अल्लाह ताला नफा बख्श इल्म दे। बाज लोग दीन का इल्म हासिल करने निकलते हैं, मसलक मसलक में खो जाते हैं, और इतने सालों का कोर्स करते रहते हैं, और आखिर में वो कुरान और हदीस की बात नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली मुझे चूंकि मेरा ताल्लुक बेसिकली अरबिक ग्रामर से है, एक स्टूडेंट हूँ उसकी, बहुत शौक है, मुख्तलिफ मदारिस के ऑनलाइन शॉर्ट कोर्सेज करने का मौका मिला, बहुत शौक से मैंने ज्वाइन किया। और इवन के पेड कोर्सेज, मुझे ये था कि मुझे कुरान मजीद के बारे में पता नहीं क्या कुछ नया जानने को मिलेगा, मुझे हदीस के बारे में, हम ग्रामर की बातें इनको लेकर करेंगे। यकीन कीजिए, ग्रामर तो बहुत पीछे रहेगी, थोड़ी सी बातें ग्रामर की, हर कोई अपना मसलक, उनका जो हुलिया है वहां से शुरू होता है। वो अपने मसलक का जिक्र करते हैं, अपने मसलक की बात करते हैं। कुरान मजीद का जिक्र बहुत थोड़ा पाया मैंने। तो मैं नहीं कहती सब ऐसे हैं, लेकिन मेरी जिन जिन से इस तरह से ऑनलाइन मुलाकात हुई, तो मजा नहीं आया। जो मेरे अंदर एक प्यास थी और अभी भी है, मुझे कुरान मजीद पे जिंदगी लगानी है, मेरी बहुत दुआ है, इसको सीखना है, हर एंगल से देखना है। बस कुरान मजीद के साथ जिंदगी गुजर जाए, ये खुद ही डायरेक्शन ठीक कर देगा, ये खुद ही सिखाता जाएगा, ये आपको सीरा भी पढ़वा देगा, ये सीरत सहाबा भी, ये आपको हिकमत देगा, क्या सही क्या गलत, सिराते मुस्तकीम जो यही है। तो इधर उधर, तो फिर मैंने एक और बात भी महसूस की कि हम में से बहुत लोग बहुत सारी जिंदगियां गफलत में गुजार कर कुरान मजीद से जुड़ते हैं। अब अगर मैं 5 साल का 8 साल का ये कोर्सेज करने शुरू करूंगी, और वो भी कोर्सेज एंड पे मुझे अपना मसलक से मोहब्बत करवाएंगे, तो दुआ किया कीजिए कि अल्लाह ताला, हमें नहीं पता हमारी जिंदगी कितनी है, और हम इतने साल, 20 साल, 30 साल, चले 20 साल को तो छोड़े, 30 साल 40 साल गफलत में गुजार दिए, दुनियादारी में गुजार दिए, अब कुरान मजीद से जुड़े हैं। तो दुआ कीजिए, अल्लाह ताला वही इल्म अता कीजिए, हमारा वक्त और जिंदगी अब उस इल्म पर लगे जो नफा बख्श हो। गैर जरूरी किताबें पढ़ने पे ना टाइम लगे हमारा। मैं नहीं कहती कि गैर जरूरी में तो बहुत कुछ आ जाता है, फिर वही बात, ऐसी ऐसी किताबें हैं कि जो आप मसलक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते चले जाएंगे, वो ना खत्म होनी है, आपका वक्त उन पे लग जाएगा। तो कुरान मजीद कब सीखा आपने? उन किताबों को पढ़ के करना क्या है जिसमें कि किसी भी मसलक के बुजुर्गों की जो वो बातें बयान करते हैं। एक मैं बात कर रही हूँ, उनको आखिर में आपने यही करना है ना कि ये हमारा मसलक ही सही है, या चलें आप एक स्टूडेंट हैं दीन के, आप सबका आप उनका तकाबुल करेंगे। देखिए, पहले कब करेंगे? पहले कुरान मजीद का तो पता हो कि कुरान क्या कहता है। ये पता होगा तो आपको पता चलेगा इनमें से कौन इस बात पर सही है, इस बात पर ये गलत है, दूसरे वाला सही है। जब आप कुरान मजीद का सही इल्म दिल में उतरता है, तो किसी एक फिरके को फॉलो करने को दिल ही नहीं चाहता, किसी एक मसलक के पीछे लगने को दिल ही नहीं चाहता, क्योंकि वो 100% सही हो ही नहीं सकता। वो 90% ठीक हो सकता है, लेकिन 10% कहीं ना कहीं दूसरे मसलक वाले ठीक होंगे। तो मसलक का लफ्ज निकालें जिंदगी से। ये जो लोग आपसे कहते हैं ना कि मसलक के बगैर आप हिदायत नहीं पा सकते, किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कुरान मजीद का इल्म हासिल करें। जिसके दिल में कुरान सही माना में उतरेगा ना, उसका दिल ही नहीं चाहेगा कि वो इस तरह से इतनी बड़ी हस्ती को छोड़कर, अल्लाह और रसूल को छोड़कर, वो मसलक के नाम से पहचाना जाए।
وہ ان لوگوں کے نام سے اپنے آپ کو متعارف کروائے، جی میں ان کا فالوور ہوں، آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا. آپ کا دل چاہے گا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں. آپ کا دل چاہے گا میں اللہ کی غلام ہوں. آپ فخر کریں گے اس غلامی پر، اللہ کی محبت پر، اللہ کے بندے ہونے پر. یہ مسلک فرقے بہت چھوٹی چیزیں رہ جائیں گی، پیچھے رہ جائیں گی. اور ان کا بھی کون کہاں صحیح ہے آپ اگر جاننا چاہتے ہیں تو، کیونکہ اس طرح سے تو نہیں کہ مجھے چاروں فرض کریں اگر میں اس بات کروں، ویسے تو 5 ہیں. اب میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہی. چلیں، آپ کو یہ آتا ہے جی کہ یہ مسلک درست ہے، اور میں اندھا دھند کے اس کو فالو کرنا شروع کر دوں گی، کیا میں جاننا نہیں چاہوں گی کہ کس معاملے میں ان کی رائے کیا ہے؟ اور کیا میں یہ بھی نہیں جاننا چاہوں گی کہ اس معاملے میں دوسروں کی رائے کیا ہے؟ اگر میں آپ سے ویسے بات کر رہی ہوں، اگر آپ بگنر ہیں، کیا آپ کی عقل آپ کو یہ اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے اور آپ فالو کیے جا رہے ہیں 100% بس کیونکہ آپ کے استاد ہیں، وہ ان کو فالو کرتے ہیں اور آپ بھی ان کو فالو کر رہی ہیں؟ قرآن مجید عقل پر فوکس کرتا ہے، وہ عقل جھنجھوڑتا ہے. کتنی بار قرآن مجید میں آتا ہے، کیا بھلا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ کیا بھلا عقل نہیں رکھتے ہو؟ سمجھتے نہیں ہو؟ غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ عقل سے کام لیجئے، خود فیصلہ کیجئے. اللہ نے آپ کو بھی عقل دی ہے، کسی کو اس طرح جا کے یکدم فالو نہ کریں. میں بالکل مانتی ہوں کہ جو ہمارے کم از کم اگر میں چاروں ان کی آئمہ کرام کی بات کروں تو یہ ہمارے مذہب، اس کے دین کی آسانی کے لیے جو بھی ان کی تفصیلات ہیں، ان کی کتب ہیں، اس میں کسی نہ کسی کو فالو کریں گے تو زیادہ کلیئر ہوگا، سمجھ آئے گی. مگر ایک کو 100% فالو نہیں کر سکتے. کیسے پتا چلے گا ہمیں کہ یہ کہاں صحیح ہے، کہاں کم صحیح ہے، کہاں دوسرا زیادہ صحیح ہے؟ اس کی دلیل میں زیادہ دم ہے، وہ جس حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں وہ زیادہ اوتھینٹک ہے. قرآن اور حدیث کے علم سے پتا چلے گا آپ کو. جڑ جائیں، یقین کیجیے، کوئی آپ کو بے وقوف نہیں بنا سکے گا. سب روزے روشن کی طرح عیاں ہو جائے گا آپ کے سامنے، اور دل مطمئن ہو جائے گا. ابھی میں نے پچھلی ریکارڈنگ میں آپ سے شیئر کیا تھا، اللہ تعالیٰ جس کے لیے ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں اس کا سینہ کھول دیتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اسے دین اسلام کی سمجھ بھی دے دیتے ہیں اور دین اسلام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. وہ نہیں بھٹکتا پھرتا ان چیزوں میں، وہ نہیں پھر فخر کرتا میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. چلیے جی آگے بڑھتے ہیں. تو میرے خیال میں اس پہلی آیت آج کے لیے اتنی ہی کافی ہے. اس میں میں دیکھوں کچھ رہ تو نہیں گیا شیئر کرنے کے لیے، شیئر کرنے سے. چلے جی اگلی آیت کی طرف پڑھتے ہیں. یہ بھی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 125 128. یہ میں نے صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسے ہی آپ کو یاد دہانی کے لیے شیئر کر رہی ہوں، ادروائز میں اس کو ڈسکس نہیں کر سکتی اتنے کم وقت میں. اور یہ آخری 2 آیات ہے سورۃ توبہ کی 128 129، بہت خوبصورت ہے. 128 بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ آیات ایسی ہیں جب ہم انہیں پڑھتے ہیں نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دل میں نا ایک اور ہی محبت اور عزت اور احترام بڑھ جاتا ہے. ان میں سے ایک یہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رسول، بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس ایک رسول آ گیا. اس رسول سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قوم سے مراد تم سب میں، عرب میں. مین انفسکم، تم ہی میں سے، تمہاری اپنی جنس میں سے مراد ہے کہ وہ بھی انسان ہے. مختلف مفسرین مختلف طرح سے بیان کرتے ہیں. میں آسان طریقے سے کیونکہ پڑھا نہیں رہی ہوں، لیکن اس میں سے ہر لفظ کی تفصیل ہے. تو انسان نہ ہوتے تو ہم کہتے کہ یہ تو انسان نہیں ہے، ان کے لیے تو یہ بہت آسان ہے یہ سب کچھ کرنا، مگر وہ بھی انسان تھے. ایک بار زندگی میں نا کم از کم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اچھی سی کتاب سے مطالعہ کیجئے یا کورس کیجئے. اور اگر آپ اچھی طرح کورس کر لیں گے نا تو پھر آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا کہ میں اسے چھوڑ دوں. آپ کا دل چاہے گا اب میں یہ ان سے مجھے محبت مجھے ہوتی جا رہی ہے، میں ان کی احادیث کو بھی دیکھوں گی، میں کسی اور کتاب سے ان کی سیرہ کا مطالعہ کروں گی، یا میں ویسے جڑی رہوں گی، کبھی کچھ پڑھ لیا کبھی کچھ سن لیا. آپ انہیں چھوڑ نہیں سکیں گے. تو یہ اب صرف اس لفظ کی میں بات کرنا چاہ رہی تھی، مین انفسکم، تمہارے اپنے میں سے، تمہاری اپنی جنس میں سے انسان تھے وہ بھی. اب یہاں پہ بھی بہت مسئلہ کا آ جاتا ہے اختلاف، جو میرا ٹاپک نہیں ہے، میرا کبھی بھی ٹاپک نہیں ہوتا ہے اختلافی، لیکن بس کبھی کبھار کچھ بتانے کے لیے میں اس ٹاپک پہ بات کرتی ہوں. مجھے لگتا ہے زندگی بہت کم ہے قرآن مجید پر بات کرنے کے لیے.
پتہ نہیں لوگ اختلافی مسئلوں پہ کیسے بات کر لیتے ہیں. چلیں تو اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا ہر دکھ دیکھا، ہر تکلیف اٹھائی ہے، جسمانی بھی ذہنی بھی. بچپن سے آپ دیکھ لیں، آپ سیرہ کا مطالعہ کریں گے تو اندازہ ہوگا. یتیمی دیکھی، والد کو دیکھا ہی نہیں، والدہ چھوٹی سی عمر میں تھے چلے گئے. کبھی آپ، بلکہ میں اس واقعے کا ذکر بھی نہیں کرتی کہ پھر مجھ سے بیان نہیں ہوتا. تو جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے گزرے تھے اور اپنی والدہ کی قبر پر تشریف لے گئے تھے، تو وہ ایسا واقعہ ہے کہ کوئی بھی سنے گا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آنکھوں میں آنسو نہ آئے. پھر جب نبی نبوت ملی ہے، اس کے بعد کی تکلیفیں دیکھیں، سفر طائف کی تکلیفیں دیکھیں. کون سا دکھ ہے جو نہیں ملا؟ ہر محبوب ہستی زندگی میں چلی گئی. 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹیوں کو وہ ان کی اپنی زندگی میں وفات پا گئی. جو بیٹے تھے 3، وہ بھی چھوٹی عمر میں اپنی زندگی میں آنکھوں کے سامنے وفات پا گئے. تو کوئی ایسا دکھ نہیں ہے جو نہ دیکھا ہو. آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو اندازہ ہو. جب آپ اندازہ ہوگا نا، پھر آپ کو لگے گا کہ یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ اللہ اور اس کے فرشتے ان پر یہ رحمت بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجو. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. یہ جو درود پاک ہے نا، درود ابراہیمی، یہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ان پر ہماری ان کی مدد کریں اور ان پر درود بھیجیں، ان پر رحمتیں نازل کریں، ان پر برکتیں نازل کریں. کیونکہ میں اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کوئی ایک انسان بھی، ایک شخص بھی ان کا حق نہیں ادا کر سکتا جو انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں. اتنی تکلیفیں تو ہم درود پڑھ ہی نہیں سکتے سمپل والا. ہمیں یہ درود ابراہیمی جو اوتھینٹک ہے، ہمیں اس میں دعا کرنی پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نازل کریں اپنی شان کے مطابق اور ان کی شان کے مطابق. ہم بہت چھوٹے ہیں، ہم چھوٹے پڑ گئے، ہماری زبان چھوٹی پڑ گئی ہے، الفاظ چھوٹے پڑ گئے، ختم ہو گئے. ان کی قربانیاں، ان کی ہم سے محبت کہیں آگے چلی گئی ہے. تو پھر یہ عزیز علیہ ما انتم، عزیز کا لفظ کئی معنی میں آتا ہے، یہاں پر اس معنی میں ہے کہ بہت بھاری ہے ان پر، شاک ہے کہ تم کسی مصیبت میں پڑو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کو بھی تکلیف میں نہیں دے سکتے تھے، اور خاص طور پہ یہاں پر ہے وہ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے کہ ایک انسان کفر اور شرک کی اس کی گندگی میں مبتلا ہے، اس طرح جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار جائے. آپ نہیں دیکھ پاتے تھے. تو اور بھی ویسے بھی کسی بھی تکلیف میں اڑتے تھے، اتنی فکر کرتے تھے کہ قرآن مجید میں کئی بار اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا کہ آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے. آپ تو لگتا ہے کہ ہلاک کر دیں گے ان کے پیچھے اپنے آپ کو. کیا دل نہیں چاہتا کہ ان کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے ان کو فالو کریں، ان کی سنت پر عمل کریں، آگے پہنچائیں، جو انہوں نے کیا بس وہی کریں. اور ہم کدھر کھوئے ہوئے ہیں پتہ نہیں، بدعتیں لے کر زندگی میں آئے ہوئے ہیں اور لڑتے پھرتے ہیں. بھی اچھا کام ہی ہے، کر لیا تو کیا ہوا؟ بھی بس وہی کیوں نہیں کرتے جو انہوں نے کیا تھا؟ پتا تو کیجئے. اور وہ آسان ہے، میں آپ کو بتا دوں. یہ جو بدعات زندگی میں آ گئی ہے نا، یہ ایک مشکل ہے، ان پہ پیسہ بھی لگتا ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی الگ. پھر حریص علیکم، تمہارے لیے بہت حریص ہے کہ تم ایمان لے آؤ، تم کہیں جہنم میں نہ چلے جاؤ، کہیں آگ میں نہ چلے جاؤ، تم سب جنت میں جاؤ. حرص رکھتے ہیں وہ. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بہت رؤوف ہے، رحیم ہے، شفقت کرنے والے، نہایت مہربان. اب ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ میں اس کی تفصیل چاہیے بیان کرنے کے لیے، جو اس وقت میرے لیے ممکن نہیں ہے. میں اس آیت کریمہ کو یہیں پر چھوڑتی ہوں، اور میں آپ لوگوں سے یہ اس لیے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے کہ آپ لوگوں نے نیت کرنی ہے. کسی نے اگر ابھی تک سیرہ کا مطالعہ نہیں کیا یا کورس نہیں کیا، آپ لوگوں نے کرنا ہے اور اسے زندگی میں شامل کرنا ہے. چلیے جی، اب اس کی اگلی آیت ہے 129 سورۃ توبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑے، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے. یہ جو الفاظ آنے والے ہیں نا، ان کو اسی طرح حفظ کر لیں، یاد کر لیں، انہیں پڑھا کریں. یہ ایک حدیث ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو نہیں پتہ چلتی، مگر وہ حضرت ابو درداء بہت جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے پتہ چلتی ہے کس طرح یہ 7 بار صبح شام کی
اذکار میں، تو آپ اسے شامل کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی قرآن مجید کے الفاظ ہیں، آپ بالکل یاد کریں اور انہیں آپ پڑھیں، اور جب آپ کو اس کا مطلب پتا چلے گا نا، آپ کا دل چاہے گا میں ابھی یاد کر لوں، آج سے اپنی زندگی میں شامل کروں۔ حسبی اللہ، اللہ، مجھے اللہ ہی کافی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل قرآن مجید کے یہ الفاظ ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جب غزوہ احد میں جب تکلیف اٹھائے مسلمانوں نے، ایک طرح سے شکست ہوئی، اس کے بعد پتا چلا کہ کافر دوبارہ سے اکٹھے ہو کر آ رہے ہیں، ٹوٹے ہوئے مسلمان، زخمی جسمانی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی، ہر گھر، کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں کوئی شہید نہ ہو، دوبارہ سے اٹھ گئے تھے یہ کلمہ پڑھتے ہوئے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ وہی کلمہ جو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ جس کو اللہ کافی ہو جائے نا، دوست کے طور پر بھی، ہر رشتے کے طور پر بھی، کچھ کہنا ہے تو اللہ سے کہہ دیا، بس کافی، اب کسی سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ میری زندگی میں ہے تو بس سب کچھ ٹھیک ہے، اللہ سے میرا تعلق ٹھیک ہے۔ میری زبان پر پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ سے میرا تعلق ٹھیک ہے؟ آپ کا دل چاہے قرآن مجید سے جڑنے کو، اس کے ساتھ وقت گزارنے کو، اللہ کا ذکر اچھا لگتا ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، دل نرم ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ایسی مجلسوں میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے، اللہ کا ذکر کرنا سننا اچھا لگتا ہے، اللہ کی بات ماننا اچھا لگتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور آپ بس اللہ کافی ہونے چاہیے، وہ مجھ سے راضی ہو جائے، بس جو بھی کہنے لگوں کرنے لگوں، یہ میں دیکھ لوں کہ یہ اللہ کو پسند ہے، اس کا حکم ہے، اجازت ہے، بس یہی میرا سارا دن اسی کے پیچھے گزر جائے، اور سارا دن بس اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ اگر مجھ سے راضی ہے نا، میرے لیے یہ کافی ہونا چاہیے، دنیا نہیں راضی ہوتی۔ آپ کر کے دیکھ لیجئے، آپ دنیا کو دنیا کے لیے راضی کرنے نکلیں گے، آپ سے بڑا ناکام ترین اور نادان ترین انسان اور کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں، دنیا کو اللہ کے لیے راضی کرنے کے لیے آپ کوشش کریں گے، جتنا اللہ نے کہا، جس سے ملتے جائیں، ذہن میں لاتے جائیں، والدین ہیں، شوہر ہے، بیوی ہے، اولاد ہے، بزرگ ہیں، کوئی میری ماتحت ہے، کوئی بھی کمزور ہے، غریب ہے، نادار ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، فوراً ذہن میں لائیں میرے اللہ کا کیا حکم ہے ان کے بارے میں، بس حکم ذہن میں لائیں، دیتے جائیں، سب راضی ہو جائیں گے۔ ویسے کوئی نہیں ہوگا، کر کے دیکھ لیجئے، تھک جائیں گے، مایوس ہو جائیں گے، ڈپریس ہو جائیں گے، ڈپریشن میں چلے جائیں گے لٹرلی، اور پھر گلے کریں گے۔ اور میں بتا دوں، دنیا کی غلطی نہیں ہوگی، دنیا ایسے ہی کرے گی، دنیا بھی، دنیا والے بھی آپ کے سامنے جھک کر نرم ہو کر آئیں گے اگر اللہ کا حکم ہوگا۔ آپ راضی کرتے رہیں دنیا کو، اللہ کا حکم نہیں ہوگا، اللہ کی اس میں رضا نہیں ہوگی، وہ نہیں راضی ہوں گے، لیکن آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں تو یہ سب خود ہی آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ دین کا کام کرنے والوں کو بھی اس چیز کا تجربہ ہوگا، اختلافات بھی آتے ہیں خاندان والوں کی طرف سے، مشکلات بھی آتی ہیں، آزمائش کے طور پر آتی ہیں، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے سب مائل ہو جاتے ہیں، سب مان جاتے ہیں کہ آپ ٹھیک تھے، یہی بات ٹھیک ہے، اور آپ کا وقت پھر ان باتوں پہ جو آج ہوتا ہے نا، میں سب کو بتا رہی ہوں، سنو میں ٹھیک ہوں، دیکھو میں یہاں پہ غلط نہیں تھی، مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، سنو تو صحیح، بیٹھو تو صحیح، مجھے کچھ بات کرنی ہے، کلیئر کرنا ہے۔ دنیا کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں۔ جب آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ذہن میں رکھ کے ہر بات کریں گے اور معاملہ کریں گے نا، آپ کو یہ ان چیزوں پہ وقت آپ کا ضائع نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کا وقت ضائع ہونے ہی نہیں دیں گے، کیونکہ آپ کا وقت اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، اور اللہ سے بڑا قدردان کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر دیکھیے وقت کیسے آپ کا صحیح جگہ پر لگتا ہے۔ تو یہ یاد کر لیجیے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ لا نفی جنس ہوتا ہے، خاص لا ہے، علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا۔ توکل کیا ہے؟ اسباب اختیار کر کے، تو امید صرف اللہ سے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اسباب اختیار کیے بغیر، اچھا ہمارے ہاں انفارچونیٹلی، ہمارے ہاں، ہم مسلمانوں میں بھی، ہماری قوم میں بھی یہ ایک ایشو ہے، توکل کو ہم صحیح سمجھتے نہیں ہیں، یا تو ہم ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلائیں گے گھر میں بیٹھے، اللہ مالک، اللہ ہی کرے گا، بس اب اللہ پہ ہی مجھے امید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا ہے کہ اس طرح کی امید رکھو،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا نا توکل کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یا پھر توکل بالکل بھی نہیں کرتے، بس اپنے آپ پر بھروسہ، یا دنیا کے اسباب پر، مال پر، دولت پر، کوشش پر، محنت پر، میری ہارڈ ورک، میری اسمارٹنس، میری انٹیلیجنس. تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اسباب بالکل اختیار کریں، مدد کے لیے صرف اللہ کو پکارنا ہے، اور امید اسی سے رکھنی ہے، اور اسی کی طرف دیکھنا ہے بس. اور جسے اللہ پہ توکل ہوتا ہے نا، وہ پھر اسے دنیا کی کوئی چیز نہ ہلا سکتی ہے، نہ پریشان کر سکتی. وَهُوَ رب العرش العظیم، اور وہی عرش عظیم کا رب ہے. ان الفاظ کو یاد کر لیجئے، یہاں سے کر لیجئے چاہے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یا پھر وہ کر لیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ ویسے ہی کبھی بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اپنی تعداد خود اپنے طور پہ. یہ جو انڈیویجول کو عبادت ہوتی ہے نا، میں خود کر رہی ہوں، مجھے کوئی آیت پسند آ گئی ہے، حدیث پسند آ گئی ہے، میں نے خود ہی سے اپنی تسبیح فکس کر لی ہے، وہ میں کر سکتی ہوں، یہ بدعت نہیں ہوتی ہے. میں اپنی مرضی سے میں نے خود ہی کچھ نفل فکس کر لی ہیں، کچھ تسبیح میں نے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے فکس کر لی ہیں. اور میں آپ کو بھی مشورہ دوں گی، زندگی میں ہر کام اللہ کے لیے بالکل کریں، لوگوں کے لیے بھی کریں، اور نیت تو خیر اللہ کی ہی ہوگی آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی ایک کام چاہے چھوٹا سا ہو، صرف اللہ کے لیے کیجیے گا، اور اس سے کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ میں صرف آپ کے لیے کرنا چاہتی ہوں، مجھے اس کا ریوارڈ بھی نہیں چاہیے، مجھے بس آپ چاہیے، آپ کی رضا چاہیے، آپ کی خوش نودی چاہیے، آپ مجھ سے خوش ہو جائیں. کوئی ایک کام، چاہے کوئی ایک تسبیح کر لیں، صرف اللہ کے لیے. لیکن پھر اگر لازم کریں نا، تو یہ علماء کہتے ہیں کہ پھر وہ آپ کو مسٹ ہے کرنی، اسے نہیں پھر چھوڑیے گا. اگر لازم کرتے ہیں، یا پھر لازم نہ کیجیے، بس ویسے کہہ دیجیے، یہ کوئی کام کر دیں دن میں، اللہ تعالیٰ یہ میں نے آپ کے لیے کیا ہے، بس آپ کو اچھا لگے، مجھے کچھ نہیں چاہیے اس کے بدلے میں. باقی مانگنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مانگنا نہیں ہے، مانگنا نہیں چھوڑنا آپ نے، خوب مانگنا ہے، رج کے مانگنا ہے، تھک جائیں مانگ مانگ کے. اس رمضان اللہ کرے کہ ہم مانگ مانگ کے تھک جائیں، دعائیں کر کر کے تھک جائیں، لیکن بیچ میں کچھ ایسا بھی کرنا ہے چپکے سے، بس کچھ اللہ کے لیے کیا، اور بس اللہ جی آپ کے لیے. کتنے لوگوں کے ہم کہتے ہیں یہ تمہارے لیے، اٹس فار یو، جسٹ فار یو. تو جسٹ فار اللہ بھی کر کے دیکھیں، اتنی خوشی، اتنا سکون ملتا ہے. آپ کی مشکلات حل ہوتی ہیں، دور ہوتی ہیں. اور میں کہتی ہوں صرف مشکلات دور کرنے کے لیے نہیں، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق کریں کہ کچھ اللہ کے لیے کیا کریں اور کرتے جائیں. چلیے جی آگے بڑھتے ہیں، آج کے لیے اتنا ہی. اب اگلی آیات پہ چلتے ہیں، ہمارا وہ کچھ مس نہ ہو جائے. ایک سے بڑھ کر ایک آیت ہوتی ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میں آپ کے لیے سلیکٹ کون سی کروں اور کون سی چھوڑوں. پھر وہ اکثر میں رہنے دیتی ہوں جن کی مجھے بیک گراؤنڈ ساری بتانے پہ کافی وقت لگتا ہے، اور پھر مجھے ہوتا ہے کہ پریکٹیکل پوائنٹس والی آپ سے شیئر کرتے ہیں. چلیے جی اب ہم اگلی سورہ مبارکہ سورہ یونس کی طرف بڑھتے ہیں. اس کی میں نے آپ کے لیے 57 58 دو آیات سلیکٹ کی ہیں. اب قرآن مجید کی بات کریں گے، میرا فیورٹ ٹاپک، اللہ کرے ہم سب کا فیورٹ ہو. سارا دن جتنی بات ہو قرآن مجید پہ اتنی کم لگے. اللہ تعالیٰ دل ایسا بھر دے قرآن مجید کی محبت سے کہ اس کا نام سنتے میری روح خوشی سے سرشار ہو جائے. اس کی میرے دل کی بہار بنا دے قرآن مجید کو. سب دعائیں کریں، کرتے رہیں، اتنی محبت ہو جائے اس کے بغیر دل نہ لگے، کوئی دن نہ اس کے بغیر گزر جائے، اس کی باتیں اچھی لگیں، کبھی کسی بہانے سے اس کی بات کریں، کبھی کسی بہانے سے اس کی بات کریں، بس اس کی باتیں ہوں. اگر ہم سب کی زندگی میں قرآن مجید آ جائے نا، اور اس کی محبت آ جائے نا، تو ہمیں لوگوں کی باتیں کرنے کو دل ہی نہیں چاہے گا. آپ یقین کیجئے، جو زبان اللہ کا ذکر کرتی ہے، قرآن مجید پڑھتی ہے، پڑھاتی ہے، اس زبان سے جب دنیا اور دنیا داری کی اور دنیا والوں کی باتیں کرتے ہیں نا، تو وہ زبان سے وہ باتیں ہوتی نہیں ہیں. اس دل سے وہ باتیں، وہ دل ہی نہیں کرتا بات کرنے کو. جس دل کی رونق قرآن سے ہے، جس دل کی بہار قرآن سے ہے، وہ دل چاہے گا ہی نہیں کہ اس طرح کی باتیں. سب کی زندگی سے ایسی غیر ضروری باتیں نکل جائیں گی. قرآن مجید نہیں آیا نا زندگیوں میں، دل میں نہیں اترا نا، اس لیے یہ باتیں اچھی لگتی ہیں دنیا کی. جب قرآن مجید آ جائے گا نا، پھر دنیا دنیا کی باتیں یہ نہیں اچھی لگیں گی، بس اتنی لے کر چلیں گے جتنی ضرورت ہے. آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس، اے لوگو، سب کے لیے، یہاں ایمان والے نہیں ہیں، صرف سب کے لیے.
قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت، وشفاء لما فی الصدور، اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے، یعنی دلوں کی بیماریوں کی شفا، بیسیکلی یہ مطلب ہے، میں بھی بتاتی ہوں آپ کو، وہدم و رحمہ، اور ہدایت اور رحمت، للمؤمنین، مومنین کے لیے۔ اب اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید، اس میں چار باتیں ہیں: موعظۃ، شفا، ہدن، رحمہ۔ تو میں نے سلائڈ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں انشاءاللہ تعالی، یہ آپ نے اپنی آنکھوں میں بسا لینی ہے یہ سلائڈ۔ قرآن مجید کی کوئی بات بھی آپ کو پتہ چلے نا، اب اس میں یہ ہے کہ موعظۃ، میں بتاتی ہوں کہ یہ کیا ہوتی ہے، اور شفا یہ سب کے لیے، لیکن ہدن اور رحمت یہ مومنین کے لیے۔ موعظۃ کہتے ہیں جی، اچھا اس کے بھی بڑے مختلف معنی ہیں۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ یہ نرم بات کو کہتے ہیں، نیکی کی نصیحت جس سے دل نرم ہو جائے، اور ایک معنی کسی کام سے منع کرنا جس کے ساتھ ڈرانا بھی شامل ہو۔ گویا یہ کتاب نرمی سختی ہر طرح سے سمجھا کر انسان کی اصلاح کرتی ہے۔ پھر شفا آ گئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہماری جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ آپ لوگوں کو کبھی کوئی بھی بیماری ہو، کوئی ایشو ہو، سورۃ الفاتحہ کا دم یہ اوتھینٹک ہے، یہ آپ بالکل کر سکتی ہیں۔ لیکن یہاں پر میں بتاتی چلوں، اصل میں یہ جو دلوں کی بیماریاں ہیں نا، کفر، شرک، نفاق، حسد، ریاکاری، بغض، نفرت، برے اخلاق، یہ بیسیکلی ان کے لیے ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے جب قرآن مجید دل میں آتا ہے نا، دل دل میں اترتا ہے، اثر کرتا ہے، یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ وقت لگتا ہے مگر یہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب وقت کتنا لگتا ہے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جتنا آپ قرآن مجید اپنے اندر لے کر جائیں گی، اتنی جلدی یہ چیزیں آپ کے اندر سے رخصت ہونا شروع ہو جائیں گی۔ وہ کیا کہتے ہیں، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ تو اب ہدن، اس کے کئی معنی ہیں، قرآن مجید میں یہ لفظ کئی معنی میں آتا ہے، ہم بس ہدایت کا کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ ویسے اس میں کسی کو نرمی اور مہربانی کے ساتھ راستہ دکھانا، اس میں راستہ دکھانے کا معنی بھی ہوتا ہے، اس میں کسی کو راستہ بتا دینا، سمجھا دینا، اس پر دل مطمئن ہو جانا، پھر اس راستے پر چل پڑنا، پھر منزل تک پہنچ جانا جو کہ جنت ہے۔ یہ کئی معنی میں آتا ہے، پھر اس کی اقسام کئی طرح کی ہیں۔ تو اب میں اس پر انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی بات کروں گی، بہت خوبصورت لفظ ہے۔ رحمت، اس سے تو آپ سب واقف ہیں۔ یاد رکھیے گا، رحمت اصل چیز رحمت ہی ہے۔ دنیا میں رحمت کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت۔ آخرت میں رحمت کیا ہے؟ جنت۔ رحمت ہی چاہیے۔ رحمت ایک تو ہم کہتے ہیں نا جو رحم ہوتا ہے، اس معنی میں بھی ہے، اور انکنڈیشنل لو، تو اللہ تعالیٰ کی وہ محبت چاہیے کہ جس میں بدلے میں وہ کچھ بھی نہیں ڈیمانڈ کرتے۔ تو یہ رحمت کی بہت سی، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کبھی سلائڈز کی صورت میں آپ سے شیئر کروں گی کہ وہ کیا کیا کام ہیں جن سے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اس میں تلاوت قرآن بھی ہے، اس پہ نیک اعمال بھی ہیں، سنتوں پر عمل کرنا، اور بھی بہت سی تفصیلات ہیں جن پر اللہ کی رحمت جو ہے نا انسان پر نازل ہوتی ہے۔ تو آج ہم قرآن مجید کی چار صفات، ویسے میں نے بتا دیا دو سب کے لیے ہیں، دو خاص طور پہ مومنین کے لیے ہیں، لیکن ریگارڈلیس میں اگر آیت کریمہ نہیں پڑھا رہی ہوں اور جس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، تو اب یہ چار ویسے ہی یاد رکھیں۔ قرآن مجید نصیحت ہے، ایسی نصیحت جو دل پر اثر کرتی ہے، دل کو نرم بھی کر دیتی ہے، کبھی نرمی سے کبھی سختی سے دل کو بدل ڈالتی ہے۔ شفا ہے ہر بیماری کی، میں خود کہہ رہی ہوں، ہر، یہ جسمانی بیماری کی بھی ہے، ہر ذہنی بیماری کی بھی ہے۔ قرآن مجید سے جڑے ہوئے لوگ فزیکلی بھی صحت مند ہوتے ہیں، مینٹلی بھی۔ لیکن ایک اور بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی شخص قرآن مجید سے جڑا ہے لیکن اس کے باوجود وہ کسی اینزائٹی یا ڈپریشن کا شکار ہے، تو کبھی تانا نہ دیجیے گا، کیونکہ یہ جو بیماریاں اس طرح کی ہوتی ہیں نا، یہ بھی ہماری آزمائش ہے۔ قرآن مجید میں ابھی پچھلے دنوں میں نے آپ سے ریکارڈنگ میں شیئر کیا تھا نا کہ آزمائش ضرور ہوگی ایمان والوں کی، اور جن 5 چیزوں سے ہوگی ان میں خوف بھی ہے۔ تو وہ خوف کیا ہے؟ اینزائٹی،
تو انسان کی آزمائش ہوتی ہے. تو آزمائش ہوتی ہے، کبھی کسی کی کسی طرح سے ہوتی ہے، کسی کی کسی طرح سے ہوتی ہے. کبھی کسی قرآن مجید سے جڑے ہوئے شخص کو اگر آپ کسی تکلیف میں مبتلا دیکھیں تو اسے تانا نہ دیجیے. لیکن اتنا میں بتا دوں، آزمائش سب کی ہوتی ہے، لیکن اہل القرآن کی اب اس طرح کی آزمائشیں کم ہو جائیں گی، اور اگر ہوں گی بھی تو اس پر اللہ کا خاص فضل ہوگا. وہ جلد ان آزمائشوں سے، تکلیفوں سے باہر نکل آئے گا. اور ویسے بھی اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے، ہمارے ہاں ایک چیز بہت دیکھنے میں آئی ہے، اگر کوئی میرے پاس آتا ہے، مجھے ڈپریشن ہے، اینزائٹی ہے، یہ میری پریشانی ہے، ہم فوراً اسے کہتے ہیں تم دین سے دور ہو. دین سے دوری، قرآن سے دوری. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں، مگر کسی کو فوراً اس طرح نہ کہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو اپنے دل کی بات بتانا چاہ رہا ہو، کوئی پریشانی، اور صرف کوئی اس کی سننے والا نہیں ہے، کوئی سن لے اس کا دل ہلکا ہو جائے، اور میں آگے سے لیکچر شروع کر دوں دین سے دوری، قرآن سے دوری. اسی لیے میں کہتی ہوں دعوت کا کام بھی بڑی حکمت والا کام ہوتا ہے. علم حکمت کے بغیر ادھورا ہے. اللہ سے حکمت مانگا کریں. اس رمضان حکمت بھی مانگیں، کب کیا کہنا ہے، کب کیا کرنا ہے، کب خاموش رہنا ہے، کون سا کام کس وقت پہ کرنا ہے. اب میں اگر ہوں، میں ٹیچر ہوں، تو اسٹوڈنٹ کو کس کلاس میں کتنا دینا ہے، کتنا پڑھانا ہے، کون سی کلاس پڑھانے کی ہے، کون سی صرف درس کی ہے، کہاں کتنا بتانا ہے، کہاں کتنا رکھنا ہے، ابھی نہیں ان سے شیئر کرنا. حکمت قدم قدم پر ہمیں ضرورت ہوتی ہے. کس شخص کو کتنا وقت دینا ہے، کس شخص کو کتنا مال دینا ہے، کس شخص کو کتنا، جو بھی ہے، یہ حکمت ہے. حکمت بیسیکلی قرآن اور سنت ہے. ان پر عمل کریں گے، ان کا علم حاصل کریں گے تو حکمت بھی آ جاتی ہے. مگر پھر بھی اس کی دعائیں مانگا کریں. اس رمضان لکھتی جائے، آپ نوٹ کر لیں، آپ نے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگنی ہے. عافیت کی دعائیں مانگنی ہے، حکمت کی دعائیں مانگنی ہے. جتنی دعائیں ہم نے اپنے اس دورہ قرآن میں ابھی تک میں نے ذکر کیا، اگر کسی نے لکھی ہیں تو شیئر کیجئے گا، باقی بہنوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا. کچھ چیزیں تو ایسی دل پہ اثر کرتی ہیں کہ وہ بھولتی نہیں ہے. میں نے کسی کا بھی لیکچر اٹینڈ کیا، مجھے ان کی کوئی بات اچھی لگی، وہ تو پھر بھولتی نہیں ہے نا، وہ تو عادت بن جاتی ہے. ہم اپنی عادت میں، زندگی میں شامل کر لیتے ہیں. کچھ باتیں لکھ لیا کریں، لکھنے کی عادت ڈالیں. کیونکہ یہ دورہ قرآن ہے، ایک سمپل سا درس قرآن کی طرز پر ہے، اس میں کوئی ایسا سختی نہیں ہے. سختی تو خیر کبھی بھی کسی ہمارے کورس میں بھی نہیں ہوتی، مگر میں ذاتی طور پر لکھنا پسند کرتی ہوں. میں ضرور چاہوں گی لکھا کریں، چاہے موبائل میں لکھ لیا کریں ساتھ ساتھ، جو نوٹ پیڈز ہوتے ہیں. مہینے میں، 2 مہینے میں ایک بار دیکھا کریں میں نے کیا لکھا تھا. اتنی باتیں آپ کو لگے گا او ہو یہ بھی بات تھی جو میں نے سنی تھی، مجھے اچھی لگی تھی، اور میں نے تو اس پر عمل کرنا تھا. تو لکھا کریں. ہم بھول جاتے ہیں. انسان کا اس کے کئی معنی ہیں. ایک معنی نسیان سے ہے، بھولنے والا. تو ہم بھول جاتے ہیں. اوپر سے شیطان ہمارا دشمن ہر وقت ہمارے ساتھ، وہ باتیں یاد دلائے گا جو بھول جانی چاہیے، اور وہ باتیں بھلا دے گا جو یاد رکھنے کی. تو یہ صفات ان کو اب ذہن میں رکھنا ہے. قرآن مجید، اور یہ تو چند ایک ایک آیت میں نے شیئر کی ہے، میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے زندگی تھوڑی ہے قرآن مجید کی اہمیت اور فضیلت پہ بات کرنے کے لیے. ہدایت ہے، رحمت ہے. بس دعا کیجئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمیں قرآن مجید سے جوڑ دیں، اسے ہماری زندگی میں لے آئیں، شامل کر دیں. مگر کوشش آپ کی دیکھی جائے گی. اب صرف دعائیں میٹر نہیں کریں گی، کوشش بھی کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے کوئی کورس جوائن کرنا ہے، قرآن مجید ایک بار ضرور کورس کرنا ہے، ایک بار کم از کم. پھر اپنے پیاروں کو بھی شامل کرنا ہے، آہستہ آہستہ. اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کیا کریں. رمضان شروع ہو گیا ہے، خوب دعائیں کریں، تہجد کے وقت کریں. آپ سحری افطاری بنا رہی ہیں، اس وقت دعائیں کریں، دعائیں کرتی رہیں. آپ زبان سے اذکار نہیں بھی کر رہی، دعائیں کر لیں. بچوں کے لیے، شوہر کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے، سب سے پہلے اپنے لیے، ہدایت کے لیے. قرآن مجید کی میری زندگی کی اس کو میرے دل کی رونق بنا دے، میرے دل کی بہار بنا دے. جو دل کرتا ہے. یہ تو چند ایک دعائیں نا، ساری دعائیں تو میں نے بھی آپ سے شیئر نہیں کی جو میں مانگتی ہوں، اور ساری میں بتا بھی دوں گی تو اس سے زیادہ دعائیں ہوتی ہیں. آپ خود بھی جو آپ کے دل میں آتا ہے آپ مانگیں. تو دعائیں کی کریں، بس خوب دعائیں. چلے جی، آخری آیت کریمہ کی طرف بڑھتے ہیں. ٹائم ہو چکا ہے، چند منٹس اور لوں گی. یہ اس کی بالکل اگلی آیت ہے، سورہ یونس 58. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
کل کہہ دیجئے، فعل امر ہے جس پہ کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. بفضل اللہ وبرحمتہ، وبرحمتہ کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی سے ہے. فبذالک فلیفرحوا، سو اسی کے ساتھ پھر لازم ہے کہ وہ خوش ہوں. اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کیا ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی لازم ہے کہ خوش ہوں. ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. فرحت کا لفظ سنا ہے؟ خوشی. آج ہم دیکھیں گے کون سی خوشی ہوتی ہے. میں سلائیڈ شیئر کرتی ہوں. چلیے جی، آخری آیت ہے. بس جاتے جاتے آپ کی توجہ میں دلانا چاہتی ہوں کہ آپ نے اور میں نے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کن باتوں پہ خوش ہوتے ہیں، اور اصل میں خوش ہونے والی باتیں ہیں کیا. فلیفرح، فرح کا معنی فرح بھی نام رکھتے ہیں، فرحت بھی رکھتے ہیں. کسی جلدی مل جانے والی لذت سے سینے کا کھل جانا، خوش ہو جانا. یہ لفظ اکثر بدنی لذتوں سے حاصل ہونے والی خوشی پر بولا جاتا ہے. معلوم ہوا کہ یہ دل کی خوشی کا نام. یعنی یہ قرآن مجید، صرف قرآن مجید نہیں، یہ میں ابھی کچھ اور باتیں بھی بتا رہی ہوں. ظاہر ہے قرآن مجید سے ہی سب کچھ ہے، ریلیٹڈ ہے. یہ جتنی باتیں اس آیت میں بتانے جا رہی ہوں نا، وہ آپ نے یاد رکھنی ہے. اور یہ دنیا کے ساز و سامان سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں، کیونکہ وہ مال و دولت، جاہ و شرف دنیا میں کبھی کام آتا ہے، کبھی نہیں. کام آتا بھی ہے تو چند دن، پھر وہ چیز جو چھن جانے والی ہے اس پر خوشی کیا. دل اداس نہیں ہو جاتا جب ہم اپنی کوئی نعمتیں بھی دیکھتے ہیں تو یہ وقتی ہیں، عارضی ہیں، فانی ہیں، ہمیشہ رہنے والی تو بس اللہ کی ذات ہے. اور جو اللہ نے وعدہ کیا ہے جنت، تو یہ حسن، قوت، جوانی، مال و دولت، یہ کیا ہے؟ اب دل کو اچھی لگتی ہیں مگر سب ختم ہو جائیں گی. ان میں سے کوئی چیز بھی باقی رہنے والی. تو کیا چیزیں ہیں جو باقی رہنے والی ہیں، جن پر خوش ہونا چاہیے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے اپنی خوشیاں لوگوں میں رکھ دی ہیں. میرا فلاں کام ہوگا تو میں خوش ہوں گی، فلاں دن میری زندگی میں آئے گا تو میں خوش ہوں گی، اتنے پیسے میری زندگی میں آئیں گے تو میں خوش ہوں گی، میرے بچے مجھ سے ملنے آئیں گے تو میں خوش ہوں گی، یہ مجھے یہ دیں گے تو میں خوش ہوں گی، یہ کام ہوگا تو میں خوش ہوں گی. کبھی سوچا آپ نے کہ ہم کتنا کچھ ہے جس پر ہم خوش ہو سکتے ہیں؟ ہمیں اللہ نے انسان بنایا، ہمیں کوئی اور جانور، کوئی اور مخلوق بھی بنا سکتے تھے. یہ اور بات ہے جب ہم دکھی ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ نہ ہی انسان، میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، مجھے تو پوچھا بھی نہیں گیا، میں اپنی مرضی سے تو آئی نہیں اس دنیا میں، مجھے پوچھا جاتا تو میں کبھی بھی نہ آتی اس دنیا میں. لیکن جو اللہ کی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، چند سال کی زندگی ہے، روتے پیٹتے کہیں نہ کہیں گزر ہی جائے گی. لیکن اللہ نے جس کے بدلے میں اجر رکھا ہوا ہے نا، ہمیشہ کی زندگی، وہ اللہ کے پاس ہمیشہ کے لیے، اس پر نظر رکھیں. تو اللہ نے ہمیں انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی. اب یہاں پر اللہ کا فضل کیا؟ پہلے تو فضل کو سمجھے. فضل کیا ہوتا ہے؟ زائد، ایکسٹرا، ضرورت سے زائد، حق سے، کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا، ملنا، یہ بھی فضل ہے. پھر میں انشاءاللہ کبھی بتاؤں گی فضول کیا ہوتا ہے اور فضول کیا ہوتا ہے. عربی میں دونوں اچھے ہیں، اردو میں ہم ان کو نیگیٹو معنی میں ترجمہ کرتے ہیں. تو اللہ کا فضل، اس کی رحمت کیا ہے؟ قرآن مجید، دین حق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت، تمام اخروی نعمت مراد. اگر میں صرف قرآن مجید کی بات کروں، یہ ہے جس پر خوش ہوا کرے. الحمدللہ کئی سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے جوڑنے کا موقع دیا، توفیق دی، اللہ کی توفیق ہے. ایسا کوئی دن نہیں ہے، مجھے لگتا ہے میں جتنی بار قرآن مجید اٹھاتی ہوں الحمدللہ زبان سے نکلتا خوشی ہوتی. اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اس کام کے لیے چن لیا، مجھے قرآن مجید سے جوڑ دیا. دنیا کی کتنی غیر ضروری چیزوں پر وقت لگے جا رہا تھا. بہت اچھے کام بھی ہوتے ہیں دنیا کے، مگر زیادہ تر ہم وقت ضائع کرتے ہیں. اور ویسے بھی قرآن مجید کے بغیر جو زندگی ہوتی ہے نا، وہ زندگی نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ میری زندگی کا لازم حصہ بنا دے قرآن مجید کو، قرآن میری زندگی بن جائے، میری خوشی اس میں ہو. اور یہی خوشی دے گا آپ کو، واقعی دے گا. آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں وہ بھی جانا شروع ہو جائیں گی، اور کوئی نہیں بھی جاتی نا. جب قرآن مجید پر نظر ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے، اس میں جو لذت ملتی ہے، اس کے ساتھ جو وقت گزارتے ہیں، دھیان اس پہ لگا رہتا ہے، تو وہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں ان کو دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے.
اور وہ نکل بھی جاتی ہیں. بہت ساری پریشانیاں تو ہم نے خود بنائی ہوتی ہیں، ہماری اپنی سوچ سے ہوتی ہیں. بہت ساری پریشانیاں تو ہم اپنی نعمتوں کو نہیں دیکھتے ہیں، ان پر نظر نہیں رکھتے ہیں، تو وہ پریشانیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. جس کی نظر قرآن پر پڑ جائے گی نا، اور قرآن اس کی زندگی میں آ جائے گا، وہ ویسے خوش رہنے لگے گا. یہ ہے خوش ہونے کی چیزیں، خوش ہونے کی باتیں. قرآن مجید کبھی میں پڑھ رہی ہوں، کبھی میں تلاوت کر رہی ہوں، کبھی میں پڑھا رہی ہوں، کبھی ترجمہ، کبھی تفسیر، کبھی گرامر، کبھی کوئی کورس، کبھی کسی کا لیکچر سن لیا، کبھی کسی کی تفسیر پڑھ لی، کبھی ہارڈ کاپی بک ہاتھ میں لے کر، کبھی. اور ہاں، تلاوت تو ویسے مصحف سے کیا کریں، پوری کوشش کیا کریں. اس رمضان بھی ایپ سے ویسے سارا کچھ پڑھ لیں، تلاوت کوشش کیا کریں، بہت فرق پڑتا ہے. قرآن مجید کو ہاتھ میں لینے سے، اس کے لفظوں کو دیکھنے سے، اس کے لفظوں پر انگلی پھیرنے سے. جسے نہیں آتا نا قرآن مجید، صرف اسے دیکھ لیں، انگلی پھیر لیں اس پر. اس میں اتنی رحمت ہے، اتنی برکتیں ہیں کہ میرے پاس میں بیان نہیں کر سکتی. پھر جتنا جتنا اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، آپ سیکھتی جائیں. پھر شروع میں کچھ بھی نہیں آتا نا، بس اسے ہاتھ میں لے لیں. پھر آہستہ آہستہ آپ سیکھیں. جتنا آتا ہے اتنا اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا شروع کر دیں. تھوڑی سی تجوید سیکھیے، تجوید کے ساتھ اسے بہتر کریں. جب تک نہیں آتی ویسے ہی پڑھتے رہیں. پڑھنا بھی نہیں آتا، انگلی پھیر لیں، اسے دیکھ لیں، ہاتھ میں لے لیں. کبھی دکھی ہو نا، دل بوجھل ہو، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی، پڑھنا بھی. ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ دکھ میں قرآن مجید سے بڑا ساتھی کوئی نہیں ہوتا. قرآن مجید کھول کے بیٹھ جایا کریں، دل ہلکا ہو جاتا ہے. وقت وہ گزر جاتا ہے، وقت نے تو گزر ہی جانا ہے، قرآن کے ساتھ گزر جائے اور کیا بات ہے. لیکن چلے، آپ نہیں دل مان رہا تو قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر بیٹھ جائیں، سکون اترتا ہے. آپ اس کے ساتھ دوستی کریں تو صحیح، اسے اپنی الماریوں سے نکالیں، اسے اپنے سامنے رکھیں. ایسی جگہ نہ رکھیں جہاں آپ لوگوں کی کمر ایک بیک ہوتی ہے، پشت. احترام بھی کریں اس کا، مگر ایسا احترام بھی نہ کریں کہ اس کو غلافوں میں لپیٹ کر وہ اوپر رکھا ہوا ہے. نکالیں اپنے قریب جہاں پہ آپ پڑھتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ نے نماز کا، جائے نماز کا پڑھنے کا کوئی کارنر ہو گھر میں، نہیں تو جہاں سوتی ہیں کہیں کوئی ٹیبل پر رکھے، آتے جاتے نظر پڑے. اس کو دیکھنے سے دل، جس طرح والدین کو دیکھنے سے خوشی اترتی ہے نا، دل میں سکون اترتا ہے، ایسے قرآن مجید. لیکن یہ تبھی ہوگا جب اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا. لوگوں کے گھروں میں پڑا ہوا ہے، دیکھتے بھی نہیں، یاد بھی نہیں ہوتا. ایسا نہ ہو. بس اللہ سے دعا کریں. میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. میں چلتی ہوں، اور یہیں پہ اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ. اس رمضان میں اللہ تعالیٰ میری وہ سب بہنیں جو ابھی تک قرآن مجید سے نہیں جڑی، اس رمضان انہیں قرآن مجید سے جوڑ دیں. ایسا تعلق ان کا قائم کر دیں کہ پھر کبھی یہ تعلق نہ ٹوٹے. انہیں وہ خوشی ملے، وہ سکون ملے، وہ اطمینان ملے، اور سب کچھ ملے گا قرآن مجید میں. آپ ایک بار آئیں تو صحیح، جڑیں تو صحیح. تو اور نیت کریں اس رمضان کے بعد پراپر کورس کریں گی انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.